پیش خدمت ہے ایک شاندار کہانی جس کا عنوان ہے شہزادی۔ ایک بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس کی ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ باندیاں ہر وقت شہزادی کی خدمت میں لگی رہتیں۔ شہزادی محلوں کی سیر کے بعد باغ میں نکل جاتی۔ جب وہاں سے بھی جی اکتا جاتا تو اپنی جگہ یعنی محل میں واپس آ جاتی۔ عام لوگ بھی اسی راستہ سے آتے جاتے تھے۔ ایک دن شہزادی وہاں کھڑی تھی تو اس نے دیکھا کہ 3 آدمی چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ ندی کے قریب پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ ان میں سے جو ایک بوڑھا تھا تو اس نے نوجوانوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر ندی کے پار اتارا۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کو غصہ آیا کہ یہ کیسے جوان ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بوڑھے کو اٹھا کر ندی پار کراتے، لیکن انہوں نے تو بوڑھے آدمی کو تکلیف دی۔ شہزادی نے حکم دیا کہ جا کر ان تینوں کو لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں نوکر ان تینوں کو پکڑ کر لے آئے۔ شہزادی نے کہا، لعنت ہے تم دونوں جوانوں پر، تم دونوں نے اس بوڑھے کو تکلیف دی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس بوڑھے کو ندی پار کراتے، لیکن افسوس ہے کہ یہ بوڑھا تمہیں پار لے گیا۔ تینوں نے سر جھکا لیے اور خاموش کھڑے رہے۔ طویل خاموشی کے بعد بوڑھا بولا، ہم نے شرط لگائی تھی، یہ دونوں جیت گئے لیکن میں ہار گیا، اس لیے مجھے انہیں ندی سے پار اتارنا پڑا۔ شہزادی نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں شرم نہیں آئی کہ بوڑھے سے شرط لگائی اور اسے دھوکہ دیا؟ شرط کیا تھی؟ بوڑھا بولا، شرط یہ تھی کہ ہر ایک اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سنائے، جو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بھی نہ سنا سکے وہ باقی دونوں کو ندی پار کرائے گا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنا دیا اور شرط جیت لی اور میں ہار گیا۔ شہزادی نے قہر آلود نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بوڑھا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہے اور زندگی کے واقعات وغیرہ بھول گئے ہیں۔ تم نے بوڑھے کے ساتھ شرط کیوں لگائی؟ بوڑھے نے شہزادی سے کہا، میری یادداشت ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں بھولا ہوں، میری زندگی میں کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ شہزادی نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بوڑھے نے پھر کہا، شہزادی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام زندگی کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ میں کسی کو سنا سکوں۔ شہزادی نے غصہ میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی کے ہاں پیدا ہوا، اسی غریبی کی حالت میں بوڑھا ہوا۔ شہزادی نے کہا، جوانی میں تم نے کسی کو دل دیا ہوگا یا کسی نے تم کو دل دیا ہوگا۔ جہاں تم نے شادی کی ہے وہاں تو تمہارا دل لگا ہوگا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے تو شادی ہی نہیں کی، غریبی کی وجہ سے میرے پاس جہیز کے پیسے نہ تھے، مفلسی کی وجہ سے شادی نہ کر سکا۔ شہزادی حیران ہو کر کہنے لگی، کیا تم نے اپنی زندگی ایک قیدی کی طرح گزار دی اور اپنی عمر کے 60 سال یوں ہی ضائع کر دیے؟ بوڑھے نے کہا کہ شکر ہے 60 سال کی عمر تک زندہ رہا ہوں، مفلسی تو مجھے ایک دن کے لیے بھی زندہ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ شہزادی نے کہا، مجھے دیکھو میری عمر کتنی ہے، میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ تمہیں سناتی ہوں۔ ان 2 جوانوں کی طرح ایک جوان روزانہ آ کر اسی ندی سے پار ہوتا اور شہر جا کر واپس ندی کو پار کرتا۔ ایک دن وہ ایک گوالا بکری کے بالوں سے بنی ہوئی بوری اٹھائے جا رہا تھا۔ میں نے اسے یہاں بلایا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ ہانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے ہو جاؤ اور روزانہ آیا کرو۔ اس جوان کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا، اس نے اچھے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ چند سالوں تک ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، پھر یہ بات میرے باپ کو معلوم ہو گئی۔ ایک دن میرا باپ میری طرف آ رہا تھا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا باپ آ رہا ہے، اس وقت وہ نوجوان بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کر صندوق میں سو جاؤ تاکہ میرا باپ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ وہ میرے کہنے پر صندوق میں لیٹ گیا۔ جب بادشاہ وہاں آیا تو میں فوراً صندوق پر بیٹھ گئی۔ ساری رات میرا باپ وہاں بیٹھا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا، کہیں صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے چلا گیا۔ میں نے جلدی جلدی صندوق کھولا تو یہ دیکھ کر مجھے سخت صدمہ ہوا کہ وہ نوجوان مر گیا۔ میں نے نوجوان کی لاش کو بہتے پانی میں پھینک دیا۔ شہزادی نے تھوڑے سے وقفے کے بعد بوڑھے کی طرف دیکھا اور بولی، اب بتاؤ بوڑھے میاں، کیا واقعی زندگی بھر تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ بوڑھے نے کہا، شہزادی معاف کرنا، آپ نے تو ہمارے ایک مفلس بھائی کا ناحق خون کیا، اگر وہ مفلس نہ ہوتا تو آپ کی زندگی کا قصہ نہ بنتا۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور اس نے اپنا قیمتی ہار اتار کر بوڑھے کو دے دیا۔